السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ ہماری 100 آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ ساتھ آپ لوگوں نے ان آیات کو سمجھا ہوگا، جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احکامات ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اپنا جائزہ لینا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کیا کیا میں نے پڑھ لیا، کیا کیا میں نے جان لیا، اور کس کس حکم پر میں نے سمینا و اطعنا کی، اور کس حکم پر میں نے سمینا و عصینا کی۔ جنہوں نے سنا ہوا ہے پیچھے سے سارا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ سمینا و اطعنا کیا، اور اگر کیا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ پاک ہم کو توفیق بخشے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 101۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، نبذ، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، را حمزہ روٹ ورڈ ہے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، ظاہرہ، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور پھر جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے۔ کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصدق لما معہم، جو کچھ ان کے پاس آیا اس کی تصدیق کرتا ہے، ان کے خلاف نہیں جا رہا بلکہ ان کی تصدیق کر رہا ہے جو کچھ ان کے پاس آیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے کتاب کو، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ اہل کتاب نے پھینک دیا، کس کو؟ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ کون سی کتاب کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کا۔ قرآن کو پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو قبول نہیں کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، انہوں نے اسے ٹوٹلی اگنور کر دیا۔ اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ جب ان کے پاس رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ماننے کی بجائے رسول اور کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنا کوئی حصی معنوں میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھا کر تو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے، وہ اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، توجہ ہی نہیں دی۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا برتاؤ کیا کہ جیسے ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ کسی رسول نے آنا ہے یا کتاب نے آنا ہے۔ تو حق کو پہچاننے کے بعد ایسا رویہ، ایسا برتاؤ کرنا کیسا ہے؟ کوئی بھی عالم نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم کی عملی تصدیق نہ کر لے۔ ہمیں تو وہ عالم نہیں لگے گا نا جب تک ہم اس کے اعمال نہیں دیکھیں گے۔ اعمال دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان نیک ہے اور یہ بد ہے۔ تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ سلوک۔ یہ صرف باتیں سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہے،
یہ جائزہ لینے کے لیے خدارا ان باتوں کی طرف توجہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید جو پڑھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری نسلوں کا کیا حال ہے۔ کتنے مسلمان ہیں آپ کے گھر میں، صرف اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے گھر میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، کانہم لا یعلمون، پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر گھر میں قرآن مجید ہے، موجود ہے، ہم نے ان کے اوپر گلاب چڑھا کے ان کو الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ کتنوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تو ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم دین کو کیوں نہیں قرآن مجید میں ڈھونڈتے یا کیوں نہیں سنت میں تلاشتے اس کو؟ کیوں ہم اپنے عالموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے عالم کہہ دیں گے وہی سچ ہے اور وہی دین ہے؟ انہوں نے دین پڑھ لیا، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین صرف ان کے لیے ہے کہ جن کی کوئی بھی ہمیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے عالموں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اس قرآن کو پڑھتے؟ کیوں نہیں کھولتے اس کو؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہوا ہے؟ یہی پیچھے پھینکنا ہے۔ سارے کام پہلے ہیں، قرآن مجید کا کام کیا ہے؟ پیچھے پھینک دیا ہے۔ ہم یہ بعد میں کریں گے۔ ہر چیز ہم کر رہے ہیں، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹین کا جائزہ لیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کھانا بھول جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کھا لیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی کیئر کرنا بھول رہے ہیں یا یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ خیر یہ بچوں کے اسکول، ٹیوشن، یہ سارا کچھ ہم کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کریں گے۔ ٹائم ڈھونڈتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ سوچیں، یہ سوچنے کا ٹائم ابھی ہے، لیکن جب گزر جائے گا تب ٹائم نہیں ہوگا، تب صرف کیا ہوگا؟ پچھتاوا۔ ہم ابھی کیا کرتے ہیں؟ بعد میں کریں گے، قرآن مجید بعد میں پڑھیں گے۔ ہر چیز اہم ہے تو کیا اہم نہیں ہے؟ قرآن اہم نہیں ہے؟ یہ پھر کریں گے، پھر پڑھ لیں گے، پھر جان لیں گے، پھر سمجھ لیں گے۔ تو اگر وہ پھر آئے ہی نہ تو کتنی بدبختی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمیں قرآن مجید دیا ہے، ہمیں مسلمان اس دنیا میں بھیجا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلام کا لیبل لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کس طرح کرتے تھے، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے پھینک دیا انہوں نے قرآن مجید۔ کیا کیا؟ نہ اس کو جانا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو قبول کیا، نہ اس کے احکامات پہ عمل کیا۔ کیا کیا؟ ایک جگہ پہ رکھ دیا، ایمان نہیں لائے اس پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اس پہ، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا تو ہم ایمان کس پہ لائے ہوئے ہیں؟ آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، یہ کرتے کرتے عمر گزر گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہماری؟ کہاں تک ہم پہنچائے؟ جتنا ہم نے زندگی گزار لی، کیا اتنی ہماری زندگی ہے؟ اتنا ہم جی سکیں گے؟ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ قرآن مجید کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، قرآن مجید کو تھوڑا ٹائم نکال کے سمجھیں، ہم پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ یا وہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیغام آگے پہنچا دیا ہے یا پہنچا رہے ہیں؟ کتنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہفتے میں 2 ہی دن کر لیں، سارا ہفتہ نہ سنیں، نہ پڑھیں،
نہ آگے پہنچائیں، 2 دن تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں اور عمل کریں، اس حال میں نہ دنیا سے چلے جائیں کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ علم ہی نہ ہو کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رہے ہیں۔ اس بات کو آپ لوگ سیریس لیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے پوچھتی ہوں کہ قرآن کی آیات پڑھی تھی، سنی تھی، سمجھا تھا، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب میں یہ سنتی ہوں کہ نہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہم نہیں سن پائے، ہم نہیں کر پائے، ہم کریں گے، کل کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں ہمارا پیکیج نہیں تھا۔ تو دیکھیں، ٹک ٹاک یوز کرنے کے لیے ہمارا پیکیج ہوتا ہے، واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پیکیج ہوتا ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پیکیج ہوتا ہے، تو قرآن سننے کے لیے پیکیج نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے مرنا ہے، تو خدا را اس حال میں نہ مریں کہ ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ کل کو ہم یہی نہ ہوں کہ کأنہم لا یعلمون، کہ ہمیں علم ہی نہ ہو کہ اس میں ہے کیا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔